السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورہ مزمل شریف سے ولی بننے کا عمل، یعنی سورہ مزمل سے ولی بننے کا عمل۔ تو یہ ہمارا آج موضوع ہے۔ اب سورہ مزمل کی آپ نے پڑھنا کتنی دفعہ ہے؟ سورہ مزمل کی پڑھائی کتنی تعداد میں ہے؟ 20 مرتبہ۔ 20 مرتبہ آپ نے روز سورہ مزمل پڑھنی ہے، یعنی روز۔ وہ آپ کے پاس کب بھی وقت ہو، جب بھی آپ کے پاس وقت ہو، خصوصاً ٹائم کوشش کریں تہجد میں یا عشاء کے بعد یا تہجد کے بعد یا عشاء کے بعد، دونوں میں کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ باقی جب بھی آپ کے پاس وقت ہو پڑھیں۔ اب 20 کو اگر ہم مفرد کریں، 2 جمع 0 تو 2 ہی آئے گا۔ اب 2 کا ایسا کیا راز ہے، تھوڑی سی اس پہ بات کریں۔ اب یہ ہے اسم اللہ کا ذاتی اسم، اسم ذات اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، صفاتی نام، لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، جن میں سے صرف ہمیں پتہ ہے 99۔ وہ ہمیں صرف پتہ ہے، باقی تو بہت سارے عالمین میں اللہ تعالیٰ کو بہت سارے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اب اس میں ذات کو پھر ہم تھوڑی سی اس کی تشریح کرتے ہیں شریعت میں، یعنی یہ ہے شریعت، یہ ہے طریقت، اور یہ ہے حقیقت، اور یہ ہے معرفت۔ اب اس میں ذات کی تشریح کریں، شریعت میں ہے لفظ اللہ، طریقت میں الف ختم ہو جائے گی، رہ جائے گا لاہو۔ اب حقیقت میں پھر یہ لام بھی گئی، پھر ہو گیا للہ، الف گئی للہ طریقت میں رہ گیا، اور حقیقت میں لاہو رہ گیا، اور معرفت میں یہ لام بھی گئی، ہو رہ گیا اکیلا۔ تو ہو کے جو اعداد ہیں، ہو کو اگر ہم ملفوظی لکھیں، یعنی لفظوں کی صورت میں لکھیں، تو ہو اس طرح بنتا ہے، ہو عین ذات ہے، عین ذات اللہ تعالیٰ کی جو عین ذات ہے وہ ہو ہے۔ اب ہو کے اعداد ہم نکالیں تو ہے کے عدد ہوئے 5 اور واو کے ہوئے 6۔ اب ان کو جمع کیا، 6 اور 5 11۔ اب 11 کو مزید جمع کریں، 1 جمع 1 ہوئے 2۔ یہ 2 ہمارے پاس ہے، اور یہاں پہ سورہ مزمل کی جو تعداد ہم نے بتائی ہے وہ 20 بتائی، 20 کا مفرد کریں گے وہ بھی 2 بنے گا، اور سورہ مزمل کی جو آیت ہیں وہ بھی 20 ہی ہے۔ تو 20 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، کسی بھی وقت آپ پڑھ لیں۔ اب 2 کی مزید گہرائی میں اب ہم جائیں، 2 کس کا عدد ہے؟ بے کا، یعنی الف کا 1 ہے، بے کے 2 ہے۔ اب 2 جو بے ہے، بے کا جو عنصر ہے اور 2 کا جو عنصر ہے وہ ہے بادی، بادی کہتے ہیں ہوا کو۔ اب انسان کی تخلیق 4 عناصر سے ہوئی ہے، آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ اب ان میں سے بعض عنصر کی عنصر کے ساتھ دشمنی ہے، یعنی آگ کی پانی کے ساتھ دشمنی ہے، یعنی جب بھی آگ جل رہی ہوتی پانی ڈالیں گے تو آگ بجھ جائے گی۔ اب مٹی کی بھی آگ کے ساتھ سمجھ لیں کہ دشمنی ہے، جب آگ جل رہی ہوگی اوپر مٹی ڈالیں گے تو بھی آگ بجھ جائے گی۔ ایک ہوا وہ عنصر ہے جو ہر کسی کے ساتھ ہی میچ کر جائے گا، یعنی اس کی ہر عنصر کے ساتھ ہی دوستی ہے۔ اب اگر ہوا چل رہی ہوگی تو آگ اور زیادہ تیز ہو جائے گی، مطلب ہوا کی آگ کے ساتھ دوستی ہوئی۔ اب پانی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہوا سے، آگے پھر مٹی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہوا سے۔ تو یہ تمام عناصر میں فٹ بیٹھے گا، یعنی تمام عناصر اس عمل کو 20 مرتبہ روز پڑھ سکتے ہیں۔ اب آگے جو میں نے تعداد نکالی ہیں ہو کی، یہ ہو کا جسم ہے، یعنی یہ ظاہر ہے۔ اب باطن جو اس کا روح ہے وہ اس کے اعداد ہیں 11، یعنی 11 اس کی تعداد۔ اسی طرح سورہ مزمل کی جو تعداد، اب کامل استاد کو ہم کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ کیونکہ وہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے۔ پہلے وہ ہمارے نام کے عنصر کو دیکھتا ہے، ہمارا نام کا عنصر کون سا ہے، یعنی ہم آتشی ہیں یا باتی ہیں یا آبی ہیں۔ پھر وہ وظیفے کے عنصر کو دیکھتا ہے کہ وظیفہ جو ہم نے پڑھنا ہے اس کا عنصر کیا ہے۔ پھر وہ باطنی طور پہ ہماری روحانیت کو دیکھتا ہے کہ ہمیں کتنی تعداد میں دوائی کی ضرورت ہے، پھر وہ اس کے حساب سے ہمیں دوائی دیتا ہے۔
اب سورہ مزمل آپ نے 20 مرتبہ روز پڑھنی شروع کر دینی ہے، اس سے آپ آہستہ آہستہ آپ ولایت کے مقام پہ پہنچیں گے۔ دیکھیں کہ اس کے جو موکلات کی بات کریں تو طاقتور ترین سب سے موکلین جو ہے نا وہ پہلے نمبر پہ ہیں سورہ فاتحہ کے، سورہ فاتحہ کے موکلین پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ آ گئی آیت الکرسی کے موکل سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ تیسرے نمبر پہ سورہ اخلاص آ گئی، سورہ اخلاص کے موکلین بھی بہت پاورفل ہیں۔ چوتھے نمبر پہ پھر سورہ مزمل آتی ہے، یعنی اس کے موکلین بہت ہی شفیق ہیں اور مہربان ہیں۔ اب آہستہ آہستہ پڑھنی شروع کریں گے، ہوگا کیا، آپ کا کشف کھل جائے گا، یعنی کشف کھل جائے گا، اس سے سورہ مزمل سے کشف کھل جائے گا، الہام ہونا شروع ہو جائے گا۔ الہام یعنی آنے والی باتوں کا آپ کے دل میں وہ خبر مل جائے گی۔ اب کوئی شخص آپ سے بات کرنے والا آپ کو پہلے ہی خبر ہو جائے گی کہ اس نے اس مقصد کے لیے آنا ہے، اس مقصد کے لیے اس نے بات کرنی ہے۔ آپ کا باطن صاف ہو جائے گا، باطن صاف ہو جائے گا، باطنی نگاہ کھل جائے گی، یعنی باطنی آنکھ جو ہوتی ہے نا وہ کھل جائے گی۔ اس کے بعد اگر کوئی روحانی مسئلہ ہوا آپ کے اوپر، اس کے موکلین اس کو بھی ہینڈل کر لیں گے، روحانی مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا، یعنی قرب رسول آپ کو حاصل ہو جائے گا اس سورہ سے، کیونکہ اس سورہ میں تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی زیادہ تھا، تو رسول اللہ کی زیارت بھی آپ کو ہو جائے گی اس سورہ مبارک کی برکت سے۔ اور سب سے بڑی جو ایک سالک کی، ایک مرید کی خواہش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی، تو یہ صورت آپ کی مجلس محمدی تک بھی رسائی کروائے گی۔ اب 20 مرتبہ ہی میں نے کیوں بتایا، کیونکہ 20 مرتبہ کی جو روحانیت ہوگی وہ تمام ذی روح اپنے اندر جذب کر سکے گی۔ اب آہستہ آہستہ کوئی بندے کو، اب ہم ایک چھوٹے سے بچے کو میٹرک کی بک دے دیں کہ کہیں کہ یہ پڑھے، تو بچے تو نہیں پڑھ سکے گا، وہ تو پاگل ہو جائے گا کہ میری تو ابھی اتنی کہہ لیں کہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں میٹرک کی بک کو پڑھ پاؤں۔ تو اسی طرح آپ سٹارٹنگ میں 20 سے کریں گے تو 20 مرتبہ کی جو روحانیت ہوگی، آپ کے جو اورا ہے نا وہ انرجی کو جذب کر سکیں گے، آپ کی جو روح ہے وہ اس روحانیت کو برداشت کر پائے گی۔ پھر آہستہ آہستہ آپ کی روحانیت بڑھتی جائے گی، اور اس کے موکلین کا جانا ہے، جو اس کے موکل ہیں سورہ مزمل کے، وہ آپ کے ساتھ، یعنی اس کے موکلین کی آپ کے ساتھ لگاؤ ہو جائے گا، تھوڑی بہت محبت ہو جائے گی، وہ آپ کے ساتھ باطنی طور پہ رہنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ہے سورہ مزمل سے، اس کی میری طرف سے آپ کو کھلی اجازت ہے۔ میں بھی تقریباً 5-6 سال سے روز ہی پڑھ رہا ہوں، 5-6 سال ہو گئے ہیں۔ میری بھی جو تعداد ہے نا وہ، کیونکہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ لمبے وظائف کر پائیں، وہ 20 مرتبہ ہی ہے، میں بھی 20 مرتبہ ہی اس کو روز پڑھتا ہوں۔ تو آپ بھی اس کو، میری طرف سے سب کو اجازت ہے، عام اجازت ہے کہ وہ 20 مرتبہ سورہ مزمل شریف کو روز پڑھیں، کوشش کریں، پڑھنے کے بعد مراقبہ کریں، مراقبے سے اپنے جو پیر و مرشد ہے ان سے لازمی رابطہ رکھا کریں، ان کی صحبت میں لازمی جایا کریں، ان کے خدمت لازمی کیا کریں، تو ان سے بھی آپ کو فیض ملتا رہے گا، اور سورہ مزمل شریف کا یہ عمل بھی کریں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل کا کامل روحانیت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔